إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. سورہ آل عمران چوتھا پارہ، اس کے آخری حصہ، آیت نمبر 96 اور 97 آپ نے سنی ہے. موقع کی مناسبت سے یہ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، تو یہ مکہ مکرمہ، مبارکا و ہدی للعالمین، برکت والا مقام ہے اور موجب ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز ہے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینے میں ایسے کچھ ماہ ہیں جن سے ہماری خصوصی نسبتیں ہیں، جس میں عبادات بڑی فراوانی کے ساتھ کی جاتی ہیں. ماہ سیام ہو یا یہ ایام تشریق، یا پہلے 10 دن، یکم ذوالحجہ سے لے کے عرفہ کا دن اور پھر 10 ذی الحج، بہت ہی فضیلت ہے ان ایام کی. یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے صلاۃ پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا، حج کرنے کا بھی طریقہ سکھایا، صوم رکھنے کا بھی طریقہ بتلایا. تمام تر مالی عبادتیں یعنی کہ زکوٰۃ، صدقات، ساری طریقے بتائے. نبی علیہ السلام سے بھی مروی تعلیمات ملتی ہیں کہ کس طریقے سے مالی عبادت پوری کی جائے. اور بدنی عبادتیں، یہ تمام عبادتوں میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تربیت کی ہے. یہ ایسی رسمی عبادتیں نہیں ہیں کہ جی ایک وقت آیا، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کا 2 ٹکریں لگائیں، کھڑے ہو گئے اور زندگی کے شب و روز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتیں تربیت کرواتی ہیں. زکوٰۃ ہے، مالی عبادت ہے، تربیت کرواتی ہے. صوم تربیت کرواتا ہے. ماہ سیام موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں تربیتیں ہیں، اس میں تعلیم ہے، کچھ بات ترسیل کرنا مقصود ہوتی ہے. ہم صوم رکھتے ہیں تو صبر و شکر سیکھتے ہیں، ہم قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے. صوم برداشت کرنا سکھاتا ہے، صوم بھوکا رہنا سکھاتا ہے، صوم زبان کو، اخلاقیات کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے. اللہ کی ملاقات کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے صلاح ہے، 5 وقتہ صلاح، یہ بھی تربیت کرواتی ہیں ہماری.
اس دین خالص کی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. یہ صلاح ٹکروں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور کیا سیکھنا چاہیے، اور آج اس نابلد قوم نے کیا ظلم اپنے اوپر ڈھایا ہے کہ یہ باتیں تو بڑی ملتی ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، بس نماز پڑھیں، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گمراہ ہو جائیں گے، آپ بس نماز پڑھیں، بس بات ختم ہے، اتنا کریں. ان کی اسلام کی وضاحت یہاں تک محدود ہے. صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صلاۃ ایک عقیدہ کی ترجمانی کرواتا ہے، اس دین خالص کی ترجمانی کرواتا ہے ہر مصلی پر. وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو اس کی یہ تربیت کروائی جاتی ہے کہ دیکھ تو جس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، جس کے سامنے کھڑا ہے وہ الاکبر ہے، سب سے بڑا ہے، وہ برتر ہے، باقی سب کمتر ہیں. لہذا اللہ کے فیصلے کو نہ ٹھکرانا، اللہ کے حدود سے چھلانگیں مت لگانا. لیکن وہ سیکھتا ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ اکبر میں اتنا گہرا درس ہے. اس کے بعد جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے یا رکوع میں جب ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے کہ اے میرے پالنے والے تو عظیم ہے، تو عظیم ہستی ہے. لیکن زندگی کو ذرا ٹٹولا جائے، نظریات کو ٹٹولا جائے ایسے صلاح پڑھنے والے کی، تو دیکھنے میں کیا آتا ہے، جہاں وہ نعرہ لگاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پروردگار تو عظیم ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فریادوں کو سننے والی سب سے عظیم ہستی اس کے نزدیک عبد القادر جیلانی ہے، غوث العظم، عظیم اعظم، کوئی فرق تو نہیں بظاہر. رکوع سے جب کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، سن لی اس نے جس کی میں نے حمد بیان کی. یہ ترجمہ ہے اس کا جو ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ، جس نے اس کی حمد بیان کی اس کی اللہ نے سن لی. لیکن عام حالات میں نظریات کو دیکھا جائے، ٹٹولا جائے، تو دیکھنے میں کیا آتا ہے، من حیث القوم، اس معاشرے میں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں، ان کا عقیدہ بنا ہے اللہ ہماری سنتا نہیں، اور یہ مردے، محتاج، یہ قبر میں مدفون ہستیاں، اللہ ان کی ٹالتا بھی نہیں ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا. ہمیں واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کے اعمالوں کا صدقہ دینا پڑتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. ہم آستانوں پر، مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا. صلاۃ میں کیا عقیدہ تھا کہ سن لی اس نے جس کی حمد بیان کی میں نے. تو اتنا تضاد کیوں ہے؟ یہ آج نماز پڑھنے والا صلاۃ الوتر میں عشاء کے وقت جو دعا پڑھتا ہے کہ اے اللہ وَنَتْرُكُ، میں چھوڑ چکا ہوں، وَنَخْلَعُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرے نافرمان تھے، جو فاجر و فاسق تھے، تیرے قانون پہ ڈاکے ڈالنے والے، تیری شریعت کو پامال کرنے والے، میں ان سب کو چھوڑ چکا ہوں. نخلع، خلا اختیار کر لیے. وَنَتْرُكُ، اور میں سب سے علیحدہ ہو چکا ہوں، ترک کر چکا ہوں سب کو. لیکن اسی صلاۃ پڑھنے والے کو جب قرآن کی یہ آیت بتائی جاتی ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، کہ دیکھو کافر طواغیت کی حمایت کرتے ہیں، گمراہیت پھیلانے والے جو علم بردار ہیں، یہ پگڑیوں کی شکلوں میں پگڑی لگائے، لمبی داڑھیوں والے، یہ تعویذ کو جنہوں نے اسلام قرار دیا ہے، جنہوں نے قبر والے کو پکارنے کو اسلام کی شکل دی ہے، مردوں کے نام پر نظر و نیاز کرنے کو جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہنایا ہے، ان کا انکار کرو تو یہ باتیں اسی صلاۃ پڑھنے والے کو جس نے خود اقرار کیا ہے بڑی معیوب لگتی ہیں. تو صلاۃ سے کوئی تربیت نہ لی، صلاح پڑھ رہا ہے لیکن لاشعوری طور پہ پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کس عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، کس عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں اپنی اس عبادت میں. اگر وہ سمجھ لے تو اس کے نظریات ویسے ہی ہو جائے نا. عمل تو کر رہا ہے، نظریہ ویسا نہیں، اس عمل کے مطابق ویسا نظریہ نہیں. تو اسی انداز سے حج ہے. یہ حج، اس کی اگر ابتدا میں بات رکھوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلا گھر لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے جو مقرر کیا بیت اللہ مکے میں، آدم علیہ السلام نے ابتدا کی بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر معاملہ مؤخر ہوا، پھر نوح علیہ السلام سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا، اور
بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بنیان الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے شہادتین، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. یہ 5واں آخری رکن ہے. حج فرض ہے، ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. آگے الفاظ آئیں گے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے خاطر حج کرو، فرض ہے صاحب استطاعت پر، وہ راستہ اختیار کرے، بیت اللہ کی طرف رخ کرے. بیت عتیق بھی کہا اسے، قدیم گھر. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، کہا استطاعت ہے وہاں کا رخ کرو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بڑا تساہل برتا جاتا ہے، بڑی غلطی برتی جاتی ہے، بہت ہی ہلکا لیا جاتا ہے. زندگی بھر لاکھوں روپیہ آیا ہمارے پاس، ہماری عورتوں کے پاس زیور بھرے پڑے ہیں، لاکھوں روپے کا زیور ہے، لاکھوں روپیہ ہمارے پاس آیا. نوکری پیشہ جو ملازمت کرتے ہیں ان کو کمپنی سے لاکھوں روپے بونس ملا، کسی نے بہت اچھی تجارت کی، کسی کا گھر بک گیا، وراثت میں کوئی پیسہ آیا، لاکھوں روپے آیا. اس نے اگر حج نہیں کیا تو اللہ پوچھے گا اس سے. بیت اللہ کی رغبت کیوں نہیں ہے آج ہمارے دلوں میں؟ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ یہ بیت اللہ کی رغبت میرے دل میں ڈال دے، حج نہیں تو عمرہ کر لوں. مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے کچھ عرصے پہلے. سہیل صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، یہاں پہ لاہور سے تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا تھا گاڑی بعد میں لے لینا، پہلے عمرہ کر لینا. اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے عمرہ کر لینا، گاڑی مت لینا، گھر بعد میں بنا لینا، پہلے حج کر لینا، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن افسوس ہمارے پاس لاکھوں روپیہ آیا، عورتوں کے پاس زیور بھرا ہوا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی. لیکن لاکھوں روپیہ آیا، سونا بھرا ہے، لیکن حج کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے. لوگوں کو دکھا رہے میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میری اتنی جمع پونجی ہے، لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا. اللہ اس سے پوچھے گا. آیات کے اختتام پہ الفاظ کیا ہے؟ وَمَن کَفَرَ، پس جو منہ پھیرتا ہے، بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن اس طرف جاتا نہیں ہے. الفاظ دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، بے پرواہ ہے اللہ. بہت ہو گیا تو معاشرے میں کیا تصور ہے؟ ساری زندگی پیسہ ضائع کیا. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو بڑھاپے میں بوڑھے ہو گئے، بیوی سے کہا بیگم کیا کریں اب، بور ہو رہے ہیں، پیسہ بھی چلو حج کے لیے چلتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، حج کے لیے جانا چاہیے. بیت اللہ کی رغبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک کمزور روایت ہے، ایک انتہائی کمزور روایت ہے، کیونکہ معاشرے میں بڑی عام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ بات ہو. کہ نبی علیہ السلام سے منسوب الفاظ رکھے جاتے ہیں کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور وہ بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں جاتا تو پس وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اللہ بے پرواہ ہے. یہ کمزور روایت ہے، لیکن یہ کمزور روایت بھی ایک موضوع تحقیق دے رہی ہے ہم سب کو. وہ کیا تحقیق دے رہی ہے؟ موضوع تحقیق ایک کمزور سے کمزور روایت نہیں ملتی، قرآن میں بھی ایسا ذکر نہیں ملتا، اور نہ آثار سے کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ناطہ جوڑنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، اسماعیل کو ماننے والے، ابراہیمی کہنے والے اپنے آپ کو، ایک کمزور روایت میں ایک ذرا سا اشارتاً بھی نہیں ملتا کہ وہ ابراہیم سے ناطہ جوڑنے والے یہود اور نصرانی وہ بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں. بیت اللہ کی ذرا سی بھی رغبت کوئی آثار سے ان کی کوئی ایسی شواہد کے ذریعے سے ملی ہو نہیں. یہ ایک حاصل مطالعہ کہہ لیں ہمارے رفقا کا کہ ایک روایت دور دور تک نہیں ملی کہ جس میں یہود نے کہا ہم ابراہیمی، ہم بیت اللہ جائیں گے، وہاں مقام ابراہیم کا نظارہ کریں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے. ایک روایت نہیں ملتی. تو کیا کم و بیش آج ہمارا بھی وہی معاملہ نہیں ہے؟ عمرہ کرنے کی کوئی ہماری خواہش ہی نہیں ہے، حج کرنے کے لیے نہ پیسے جوڑے. زندگی بھر آپ سب شاہد ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اچھے طریقے سے میرے پاس اتنا پیسہ آیا تھا فلاں سال میں حج کر سکتا تھا لیکن میں نے حج نہیں کیا. اب وہ اپنی خیر منائے، نیک نیتی سے
اب نیت کرے کہ اللہ میں اس کا ازالہ کروں گا، آج سے میں رقم جمع کروں گا اور حج پہ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس رقم آئی تھی میں نے اس کو برباد کیا، میں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اور آسائشوں کو پانے کے لیے کیا، لیکن میں نے تیرے گھر کا رخ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کا حج کرنا تھا، ان کو روک دیا گیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں آخری پیغمبر، حج کی کتنی رغبت، بیت اللہ کا طواف کرنے کی کتنی رغبت۔ نبی علیہ السلام خواب میں دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے اپنے نبی کا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کے رسول حج کرنے جانا چاہتے تھے، ان کو روک دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا لَتَدْخُلُنَّ، اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روکا، دلاسا دے رہے ہیں اب اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو، آپ کو روکا لیکن آپ جائیں گے۔ الفاظ کیا ہے اللہ رب العزت کے سورہ فتح میں؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ پیغمبر لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، لا تدخلن، ضرور بالضرور داخل ہوں گے آپ بیت اللہ میں، جائیں گے آپ، حج کریں گے، بال سر منڈوائیں گے، لا تخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو سوچیں سامعین گرامی، اللہ کے رسول کو کتنی رغبت تھی، اللہ کے رسول حج کرنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پھر مناسک بھی سکھانے تھے حج کے۔ بیت اللہ کی تعظیم اللہ رب العزت نے سورہ حج میں فرمایا کہ یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ جس کو بیت اللہ کی رغبت نہیں ہے نا، مال آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا، کیا ضرورت ہے حج کی، میرے پاس تو صحت ہی نہیں ہے۔ اب وہ پچھتائے، وہ بوڑھا پچھتائے، اب ساری زندگی اس کے پاس مال تھا، سونا تھا، گولڈ کے بسکٹ رکھے ہوئے تھے اس کے پاس، لیکن حج نہیں کرنے گیا۔ کیا خاک اس کے اندر بیت اللہ کی رغبت تھی؟ نبی علیہ السلام خواب دیکھا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے پورا کیا خواب۔ آج ہم بھی نیت کریں، کیوں نہیں اللہ رب العزت مدد فرمائے گا، مفلسی نہیں دکھائے گا اللہ رب العزت، جو بیت اللہ کے طواف کی نیت سے نکلے، اس خاطر مال جمع کرے۔ سورہ طور میں اللہ رب العزت نے قسم لے کر بیت معمور والبیت المعمور، یہ بیت معمور کا نمونہ ہے، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت معمور کا نمونہ ہے۔ 70,000 فرشتہ بیت معمور میں ایک وقت میں اللہ کے آگے پیش ہوتا ہے، بیت معمور میں 70,000 فرشتہ، اگلے دن اگلے 70,000، تیسرے دن اگلے 70,000، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو یہ بیت معمور کا نمونہ ہے دوستوں۔ فضیلت کتنی ہے بیت اللہ کی؟ فضیلت پر اگر آپ کوئی بات کریں، بدنی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت صلاح ہے، الہی کلمت اللہ کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ گھروں کو چھوڑنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے علم اور تعلم سے نسبتیں قائم کرنا، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ صلاۃ قائم کرنا نوافل کا معاملہ ہے، پھر قربانی کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، یہ مالی عبادتیں ہیں، یہ مالی عبادت ہیں۔ اللہ رب العزت نے حج میں کیا خوبصورتی رکھی ہے، مالی اور بدنی عبادت کا مرکب ہے۔ طواف سے زیادہ لذتوں والی عبادت کوئی نہیں، مالی اور بدنی عبادت کا مرکب ہوا، اور دیکھنے میں ایک ہیبت ناک منظر ہے، بیت اللہ میں، حرم میں، مطاف میں ہیبت ناک منظر ہے، چھوٹیوں کی طرح جمع ہے، لاکھوں کا مجمع جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نسبت کیا دے دی اس 4 اینٹوں کو، 4 دیواری کو، کہ اس کے حسن و جمال میں ایسا اضافہ ہو گیا ہے، ایک مقناطیسی کشش ہے، لوگ اس کی طرف ابراہیم کی دعا پر مائل ہو رہے ہیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ابراہیم کی دعا تھی، یہ ابراہیم خلیل اللہ، انسانیت کے امام کی دعا کی وجہ سے آج یہ نمونہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے سامنے، یہ کہ انہوں نے دعا کی ہے اللہ لوگوں کا دل مائل کر دے اس گھر کی طرف۔ سامعین گرامی، ہمارا دل، میرا آپ کا دل اگر مائل نہیں ہے تو سوچے کیسا لمحہ فکریہ ہے۔ ابراہیم نے تو دعا دی ہے اللہ مائل کر دے اس گھر کی طرف، یہ تربیت لے کر آئے گا۔ تربیت کیا ہے وہ آگے بتاؤں گا، کیا تربیت کرتا ہے حج۔ رونگٹے نہ کھڑے ہوئے، آنکھیں نہ کھڑی ہوئی، محاسبہ نہ کیا تو پھر میں کہتا ہوں پھر صفر ہے ہماری کاوشیں، ہم شعوری طور پر اس دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے،
ہمیں یہ دین ورثے میں ملا ہے بس. ہیبت ناک منظر ہے, مقناطیسی کشش ہے. ابراہیم کی دعا پر لوگ جمع ہے, لوگ فوج در فوج وہاں پر پہنچ رہے ہیں. خلیل اللہ کی دعا, اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. کہ وہ جو خلیل اللہ آپ نے پکار لگائی تھی نا ابراہیم, انسانیت کے امام, کہ لوگوں کو حج کی طرف بلایا جائے, تو لوگ دبلی پتلیوں اٹھنیوں پر اور پیدل بھی اسفار طے کر 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 یہاں پر آئیں گے. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی. محشر کی یاد دلاتا ہے, محشر کی یاد. چوٹیوں کی طرح, کیڑے مکوڑوں کی طرح وہاں جمع ہوں گے, چوٹیوں کی طرح ایک مجمع لگا ہے. محشر کا سما ہے. 2 کپڑوں میں ملبوس مرد ہے, گھوم رہے وہاں پر, سرزمین حجاز کی گرمی برداشت کر رہا ہے. کیا خوبصورت نظارہ دیکھنے میں اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ ایک نسبت دے دی, بس ان 4 دیواروں کو ایک نسبت دے دی اور اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا. تو سوچیں وہ ہستی جس نے اپنی صرف نسبت اس گھر کو دے دی ہے, تو اس سے نسبت دینے سے کتنا جمال پیدا ہو گیا. تو سوچیں وہ ہستی کتنی جمیل ہوگی. اللہ جمیل, اللہ جمیل ہے, وہ حسن اور جمال کو پسند کرتا ہے. دوسری بات, یہ پہلا گھر ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بتایا اس کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس سے پہلے نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں تو وہی تھیں, لیکن اثر نو پھر اس کو رفع کیا, تعمیر کی اس کی. بیت معمور کا نمونہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, ایک میں تمثیلاً آپ کے سامنے بات رکھا ہوں تاکہ فضیلت اس کی کیا ہے, اس گھر کی دوڑ لگاتے ہم اس گھر کی طرف اگر ہمارے پاس مال ہے جس سے پاکیزہ محبت ہوا کرتی ہے نا سامعین گرامی, جس سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے, تو کیا کرتا ہے جی, کیا کرتا ہے ہمارے والدین کی شکل میں, ہمارے بچوں کی شکل میں, ہمارے بہن بھائیوں کی شکل میں, ہمارے قرابت دار خونی رشتے جو محرم ہیں ان کی شکل میں. جی کرتا ہے, جی کرتا ہے کہ اس کو سینے سے لگاؤں. باپ کا جی کرتا ہے کہ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں, اس کو سینے سے لگاؤں. بیٹے کا جی کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو سینے سے لگاؤں, جس سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے اس کو سینے سے لگانے کا جی کرتا ہے, اس کے ہاتھ پکڑنے کا دل کرتا ہے. اگر وہ غیرت مند بیٹا اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتا ہے تو باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے, ماں کے آگے جھک جاتا ہے, پہلو جھکا دیتا ہے. اسی طرح یہ پاکیزہ محبت اگر ہمیں ہمارے رب سے ہے, ہمارے پالنے والے سے ہے, ایسا پالنے والا کیوں نہیں ہوتی ہمیں اپنے رب سے محبت. الفاظ سنیں, انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, میں نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے. لیکن یہ بدبخت انسان ہے کہ اپنے رب سے اس کو محبت ہی نہیں ہوتی, اپنے رب کے گھر نہیں جانا چاہتا. رشتہ داروں کے گھر جانا چاہتا ہے, جہاں سے فائدے ملتے ہیں وہاں تو جانا چاہتا ہے, لیکن رب کے گھر نہیں جانا چاہتا. جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو, اب اللہ کو کوئی گلے تو نہیں لگا سکتا, اللہ کے کوئی معاذ اللہ کوئی خط و خال تو ہے نہیں, فزیکل ایگزسٹنس تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاؤں پکڑے جائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ رب العزت نے فطرت انسانی کے ان تقاضوں کی تکمیل کے تمام اسباب اس گھر میں لا کے جمع کر دیے. تمہیں رونا ہے رو, آہوازاری کرنی ہے, دہلیز پکڑنی ہے, مانگنا ہے, اللہ رب العزت سے مانگو سارے معاملات. اور پھر بشارت کیا دی ہے کہ جو شخص فحشی کا کام جس سے سرزد نہ ہو, کوئی گناہ کا کام دوران حج سرزد نہ ہو, جب وہ حج کر کے لوٹے گا گویا کہ وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کی ماں نے اس کو جس دن جنا تھا, گناہوں سے پاک. تو یہ حج کی فضیلت ہے, بیت اللہ کی تکریم یہ ہے, بیت اللہ کی فضیلت یہ ہے. اور پھر تربیت کا موضوع اگر آپ مختصر لیں, کیا جیسے شروع میں بتایا صوم و صلات بھی تربیت کرتی ہے لیکن نابلد نظر آتی ہے قوم, مثالیں بھی دی آپ کو. اسی انداز سے حج بھی تربیت کرتا ہے. الحاج ہیں جی, حاجی صاحب ہیں, کتنے حج کیے, 5 حج کیے ہیں. یہ اب دوسرے طبقے کی بات آ رہی ہے جو حج کرنے جاتا ہے. ابھی تو اس طبقے کی بات ہو رہی ہے جو حج ہی نہیں کرنا چاہتا. اس عورت کے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, اس سونے پہ کالا ناگ بن کر بیٹھی ہے, سونا بیچ کے حج کرنے نہیں آتی. سوال ہوگا, پوچھ ہوگی, پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور اس مرد سے جس کے بعد پلاٹ تو رکھے, حج نہیں کرتا, لاکھوں روپے بینک میں ہے, حج نہیں کرتا, اساسوں پہ اساسے ہیں, حج نہیں کرتا, عمرہ تک نہیں کرتا.
یہ تو وہ طبقہ. دوسرا طبقہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ جاتا بھی حج کرنے لیکن تربیت لے کے نہیں آتا. آج من حیث القوم بات ہو رہی ہے, تربیت نہیں کرواتا. صوم و صلات میں تربیت تھی, اس سے بھی نابلد. حج بھی کیا کوئی تربیت کرواتا ہے؟ جی ہاں بالکل کرواتا ہے. اندازہ لگائیں, حج بھی تربیت کرتا ہے. حج پر جب جاتے ہیں, میقات پہ پہنچے ہیں, حالت احرام میں آئے. احرام کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب یہ تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو ہمیں شعوری طور پہ سمجھنی ہے, یا ہم سنتے ہیں جو حج کر آتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, پھر ہمارے لیے ایک پیمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تولیں کہ حج تو یہ تربیت کروا کر آیا تھا, یہ تو اس کے برعکس رد عمل پیش کر رہا ہے. حج نے تو عقائد کی اصلاح کروائی تھی, اس کے عقائد تو ویسے نہیں ہے. اب آپ دیکھتے جائیں, سنتے جائیں. حالت احرام میں حاجی آیا. احرام دو چادروں میں ملبوس ہونے کا محض نام نہیں ہے. احرام حرام سے نکلا ہے, کئی چیزیں حرام ہو گئی اس پہ. جیسے ہی حالت احرام میں آیا, سلا کپڑا نہیں پہن سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, جائز نفسانی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ وہ پوری نہیں کر سکتا. حدیں لگ گئیں. کبھی سوچا ہے حالت احرام میں حدیں لگتی ہیں؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں عام ایام میں تو جائز ہیں. سلا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں, ناخن بھی ترشوا سکتے ہیں, بال بھی کاٹ سکتے ہیں, جائز نفسانی خواہشات بھی زوجہ کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں عام ایام میں. لیکن جیسی حالت احرام میں آیا, یہ ساری قدغن لگ گئیں. کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ پابندیاں لگوائیں. عجیب قسم کی عبادت ہے. کپڑے اتروا دیے اس کے, کیا ہو ہمارے گھر آئے ہو, تکبر کو ختم کر لینا, زیادہ ہیکڑی مت دکھانا, اکڑ مت دکھانا, خود کو برتر اور دوسروں کو مفضول مت سمجھنا. پہلے تو اکڑ نکالی, دو چادروں میں ملبوس کر دیا, بدن جل رہا ہے. سرزمین حجاز کی گرمی کیسی ہوا کرتی ہے, بدن جل رہا ہے. سب چیزیں اتروا دیں, دو چادریں دے دیں اور قدغن لگ گئی. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ باور کرانا چاہتا ہے حاجی کو کہ دیکھو عام دنوں میں اس پہ پابندی نہیں تھی, ابھی آئے ہو پابندی لگا دیے, لہٰذا میری پابندیوں کا سبق وہ ذہن نشیں کر لو. عام حالات میں میرے قانون کو روندو مت, میرے قانون کی پاسداری کرنا. میں نے کہا دو چادروں میں ملبوس ہو جا, ناخن مت کاٹ, تو نہیں کاٹتا. جائز نفسانی خواہشات نہیں پوری کرنی, تو نہیں پوری کرتا. تو عام ایام میں تو کیا مبرہ ہو گیا؟ عام ایام میں کیا تمہیں چھوٹ دے دی؟ یہ باور کرایا جاتا ہے. حج کے دوران سمجھنے والا ہو تو پھر اگر لاشعوری ہے وہ کبھی نہیں سمجھے گا, الحاج بن جائے گا لیکن اس کو یہ سبق نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ عبرت کی باتیں ہیں. پھر ہر حاجی جو حج کرنے جاتا ہے, اور ہم حج پہ نہیں گئے لیکن ہم بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. ہر حاجی جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی, بیت اللہ کی تعمیر کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام پورا حج, دعوت تحقیق ہے آپ کے لیے, پورا حج خاندان ابراہیم کی یاد تازہ کرواتا ہے. ابراہیم نے تعمیر بھی کی, آگے چل کر آئے صفا و مروہ کی صحیح, حدیث میں آئے جس نے صفا و مروہ کی صحیح نہیں کی اس کا حج ہی نہیں ہے. ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے, قربانی کرتا ہے, اسماعیل کی یاد آ رہی ہے. پورا حج خاندان ابراہیم پر مشتمل, پورا حج خاندان ابراہیم کی یاد تازہ کرواتا ہے. لیکن حاجی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نہیں پکڑتا. سامعین گرامی, عورتوں میں سے اور مردوں میں سے سب کے لیے یہ قانون آ رہا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, بس جس نے ابراہیم کے نقشے قدم پر نہ چلا, جس نے ابراہیم کو نمونہ نہیں بنایا اپنی زندگی میں, إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ, وہ بے وقوف ہے, نامقول ہے, عامیانہ زبان میں گدھا ہے بالکل. کیوں بے وقوف کہا؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, دنیا میں اس کو برگزیدہ کر لیا تھا. آج اگر آپ برگزیدہ ہونا چاہتے ہیں ابراہیم کے اسوے کو تھام لیں. ابراہیم نے علیحدگی کی, کفر والوں سے علیحدہ ہو گئے. آج فرقوں سے علیحدگی نہیں ہوئی جا رہی. حاجی صاحب فرقوں سے علیحدہ نہیں ہو رہے. ابراہیم طواغیت سے الگ ہو گئے. آج حاجی صاحب جو آ رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, طاغوتوں کا رد نہیں ہو رہا. وہ مشرک برادری میں بیٹھے ہیں, آباء و اجداد کے دین پر اکتفا کر لیا ہے, وہاں گیا ہے. مقام ابراہیم پر صلات کرنا بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں, ابراہیم کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم مصلی بنا کر آئے ہو, صفا و مروہ کی صحیح کر آئے ہو, ہاجرہ کی یاد تازہ کر آئے ہو. صفا و مروہ کی صحیح ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ صفا و مروہ کی صحیح ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دیکھو
آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے نیچے آ رہے ہیں، آنا جانا 7 مرتبہ کر رہے ہیں، کہ یاد آئے کہ یہاں پر وہ خاتون جو غلام تھی در حقیقت اللہ نے کیسی عزت بخشی، کیسے عزت ملی، کیونکہ اس نے اپنا ایمان ثابت کیا، اس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی. قرآن سورہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو اس جنگل بیابان میں میدانی علاقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ زراعت نہیں ہے، صرف تیرے خاطر. بیوی بھی راضی ہو گئی ہے، بیوی نے بھی رضامندی دکھائی، قربانی دے دی. تو یہ قربانی یاد دلاتی ہے صفا مروہ کی صحیح، کہ دیکھو ہاجرہ وہاں سے وہاں دوڑی تھی. کیا آج میں قربانی دیتا ہوں اپنے وقت کی، اپنے جذبات کی، اپنے مال کی، اپنی انا کی، اپنے ذہن کی قربانی دیتا ہوں؟ نہیں دیتے. اللہ رب العزت نے یاد دہانی کی. اچھا بلا وائٹ کالر آدمی تھا، آفس جاب کرتا تھا، ملبوس ہو گیا 2 چادروں میں، گنجا بھی ہو گیا، خوشبو بھی نہیں لگا رہا، ناخن بھی نہیں کاٹ رہا، شیطان کو کنکر مار رہا ہے. یاد دہانی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے شیطان کو کنکر مارا ہے. تو عام دنوں میں شیطان سے دور رہنا، شیطانی تعلیمات سے دور رہنا. شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. تو دوستوں پورا حج یہ تربیت کرواتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرواتا ہے. وہاں پہ تو کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. لیکن فلائٹ پکڑ کے پاکستان آتے تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. وہاں پر آب زمزم بھی پیا، ہیبت ناک منظر دیکھا، اللہ کو پکارا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر کیا کہا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام کی قبر کو کہا کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو یہ تو عقائد ہیں. کیا تربیت لے کر آئے ہیں؟ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں پہ آنسو نہیں نکلے، اس کو ابراہیم کی دعوت کی یاد نہیں آئی، تو یہ بدبختی ہے اس کی. اور اے اللہ تیرے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے، جو کچھ لے لوں گا مصطفیٰ کے در سے، اب مدینے جاؤں گا سب سبق بھول جاؤں گا. تو سامعین گرامی ان ایام کو یاد رکھیں. یہ حاجی کوئی تربیت لے کر آتا ہے. حج سے اگر ہم نے کوئی تربیت نہیں حاصل کی تو یہ ساری باتیں بکواس ہیں ہمارے لیے، لفاظیاں ہیں. ہم نے وقت برباد کیا ہے، مال برباد کیا ہے کہ حج کر کر گیا ہے، ابراہیم کی دعوت سے نابلد نظر آیا ہے، حج کر کر آیا ہے، قربانیاں نہیں دیتا، حج کر کر آیا ہے، عقائد کی اصلاح نہیں کی، ابراہیم جیسے عقائد نہیں رکھے. تو یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ فیہ آیات بینات من مقام ابراہیم. دیکھو وہ مقام ابراہیم ہے، دیکھو پورے خاندان ابراہیم کی یاد دلائے گی. وہ تمہارا وہ سفر ومن دخلہ کان آمنا، فضیلت دیکھیں، وہاں جو داخل ہو گیا امن میں آ جائے گا، وہاں جنگ نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بس اللہ کے خاطر حج پورا کرو جو استطاعت رکھتا ہو وہاں تک جانے کی. اور جس نے نہ کیا ومن کفر، جس نے منہ پھیرا، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے. سامعین گرامی حج کے لیے رغبت اپنے دل میں پیدا کریں، اور حج نہیں تو عمرے کے لیے کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بیت اللہ کا طواف، یہ لذت والی عبادت کرنے کا ہمیں موقع ملے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.